یہ وہی بات ہے جو آپ نے سوال نمبر 4 میں تحریر فرمائی ہے کہ سنت موقدہ غیر موقدہ مستحب کے بارے میں وضاحت کریں اور اعمال کو ان کی حیثیتوں سے خلط ملط کرنے کے بارے میں کوئی وعید ہے تو اس کا ذکر فرمایا. ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ فقہا نے جتنی چیزیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ٹرمینالوجیز نہیں تھی، یہ ٹرمز نہیں تھی، یہ ٹرمینالوجی تھی ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج لوگ سمجھتے تھے. یہ کیٹیگرائزیشن بعد میں ہوئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کی ہے کہ یہ بات ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. کون نہیں جانتا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو؟ کون نہیں جانتا کہ یہ فرض ہے اور حد ہے؟ اس کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حالات کو دیکھا کہ کن حالات میں امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، کن حالات میں نہیں ہو سکتی، ختم کر دی کہ فی الحال اس پہ حکم نہیں کیا، عمل نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھوڑ دو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھوڑی ہیں ایسی چیزیں، انہوں نے کہا حالات نہیں رہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ چیخے، روئے. انہوں نے کہا علی یہ جو آپ جانے چاہتے ہیں نا کوفہ، ایک مرتبہ یہ مدینہ سے خلافت نکل گئی، قیامت تک واپس نہیں آئے گی خلافت، آپ یاد رکھیں آپ یہ کیا کرنے چلے ہیں. انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک مرتبہ خلافت گئی تو کبھی نہیں لوٹے گی، آپ کیا کرنے چلے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں مجبور ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ یہ جنگیں ہی ہوں گی ساری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس کی بے حرمتی، قبر مبارک یہاں ہے، اس کی بے حرمتی، یہ کبھی ہو گیا تو کیا اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں کر رہ نہیں سکتا، کوفہ ہی کو دارالخلافہ بنائیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ کوفہ بنا تھا. کوفہ کو کرنا کیا تھا؟ وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب عراق پر حملہ کیا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عراق فتح ہو گیا تو عراق دراصل یہ ایران کا حصہ تھا. ایرانیوں کو شدید غصہ تھا. یزد جرد ایرانیوں کا بادشاہ تھا، اس نے رستم کو بلایا، مشورہ کیا. آپ جانتے ہیں جنگ قادسیہ 5 دن جاری رہی ہے اور عربوں اور ایرانیوں کا فیصلہ کن دن تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ہم جیت گئے تو جتنی جنگیں آج تک ہوئی ہیں ہم نے ایران والوں سے بدلہ لے لیا، اور اگر ہم ہار گئے تو عجم نے عرب سے بدلہ لے لیا. اندرا گاندھی نے کہا تھا نا مشرقی پاکستان جب الگ ہوا، اس نے کہا 2 قومی نظریہ 1000 سال تک مسلمانوں کی محنت کو میں نے بحیرہ ہند میں ڈبو دیا ہے، آج خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. آج سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. اسی لیے تو سعد رضی اللہ عنہ کو عین موقع پہ سارے جسم پہ خاص طور پہ پشت پہ دانے نکل آئے. سعد رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، فیصلہ کن جنگ تھی. انہوں نے اپنے نائب خالد ابن عرفجہ کو مقرر کیا اور کہا خالد لڑاؤ اور میں لکھ کے بھیجتا رہوں گا. سعد رضی اللہ عنہ چھت کے اوپر بیٹھے اور لکھ کے بھیجتے رہے. سعد بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، ایسے ہی نہیں لوگوں نے انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اصرار کیا تھا کہ خلافت آپ لے لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفارش فرمائی تھی کہ خلافت سعد کو ملنی چاہیے. سعد رضی اللہ عنہ نے تانے سنے قادسیہ پہ اوپر بیٹھ کے. جن فوجیوں کو نہیں پتا تھا نا کہ سعد نہیں لڑ سکتے، گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے، انہوں نے میدان جنگ میں 5 دن جنگ جاری رہی ہے، لیکن فوجیوں نے تانے دینے شروع کیے. ان کا خالد کی، انہوں نے کہا خالد سعد کی تو کوئی بیوی بیوہ نہیں ہوئی، سعد کے بچے تو یتیم نہیں ہوئے، فوج کے بچے یتیم ہو رہے ہیں اور فوجیوں کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں. سعد رضی اللہ عنہ تک یہ تانے پہنچے. پھر انہوں نے جمع کیا، پھر تقریر کی. انہوں نے کہا میں کبھی بھی میدان جنگ سے نہ ٹلتا، لیکن تم جانتے ہو میری یہ مجبوری. یہ سب کچھ کیٹیگرائز ہوا ہے بعد میں جا کے. اب امت میں جو خلل ڈالتا ہے نا اس پہ، وہ فقہ میں خلل ڈالتا ہے.
فقہا نے جس کو سنت موقدہ سمجھا ہے کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، غیر موقدہ سمجھا ہے جو آدمی اس میں خلط ملط کرتا ہے وہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مستحب کو اس کے درجے سے بڑھا کے سنت نہ کہے، غیر موقدہ کہے۔ اگر ہم یوں اجازت دے دیں کہ لوگ اس طرح کرنے لگے تو پھر تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگا کے سوتے تھے، کل کو کوئی بدعتی اٹھتا ہے اور کہتا ہے سرما لگانا واجب، سنت موقدہ اور فرض ہے۔ ایک دوسرا بدعتی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نمازیں 5 نہیں 3 ہیں۔ ایک تیسرا بدعتی اٹھتا ہے اور کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کھانے کا حکم دیا تھا، یہ فرض ہے۔ تلبینہ کیا چیز ہے؟ تلبینہ کھانا چاہیے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ تلبینہ کھائے، عورتوں کو چاہیے کہ پکائیں۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ تم میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہے جہاں تلبینہ نہ پکے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا جب کوئی غم اور دکھ پیش آتا تھا نا تو سارے گھر والوں کو جمع کر کے تلبینہ پکا کے اسے کھلاتی تھی۔ ایک عورت کو بھی کہا، اس کے بھائی کا یا کس کا انتقال ہو گیا تھا، بڑی محبت تھی اسے اپنے بھائی سے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں ساری روایات آئیں۔ تلبینہ ہے کیا؟ بارلے، جو کو اس کے چھلکے سمیت گرائنڈ کر لیا جائے۔ فرض کیجئے 1 کلو ہے، اس 1 کلو کو 5 کلو پانی میں ڈال کے پکایا جائے، اتنا کہ 4 کلو پانی ختم ہو جائے اور 1 کلو رہ جائے، تو یہ ایک حلوہ یا ایک طرح کی کھیر یا جو بھی اسے کہیے یہ بن گئی نا۔ اس میں اب اگر کہ آدمی دودھ شامل کر لے، شہد شامل کر لے، شریعت نے سب کی اجازت دی ہے، ڈرائی فروٹس شامل کر لے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ کھایا کرو، اور فرمایا یہ تمہاری صحت میں اضافہ کرتا ہے، تمہارے غم اور دکھ کو دور کرتا ہے، ڈپریشن، مایوسی۔ فرمایا جب تم میں سے کسی پہ چھا جائے تو اسے چاہیے کہ تلبینہ پیے یا کھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت مستدرک حاکم میں آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ہم تلبینہ چڑھا دیتے تھے، اور جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تھا تلبینے کی ہنڈیاں اترتی نہیں، یعنی ہم اسے تلبینہ مسلسل پلاتے رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شفا ہے اور دل کے غم کا علاج ہے، مایوسی کا علاج۔ اب کوئی آدمی اس تلبینہ کو فرض قرار دینے لگے کہ فرض ہے تم پہ کھاؤ، ہے کوئی تو نہ کھائے؟ بہت سے ہوں گے آپ میں سے ایسے جنہوں نے آج تک نہیں کھایا، تو اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی جس فقیہ کی پیروی کرتا ہے اور مجتہد کی اجتہاد پہ عمل کرتا ہے اس کے نظام میں دخل نہ دے۔ ان فقہا نے بہت سوچ سمجھ کے دین کو کیٹیگرائز کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آخری مثال دیتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے کچھ بات ارشاد فرما رہے تھے، امیر المومنین تھے، خلافت راشدہ تھی۔ ایک آدمی یہ ہوتے ہیں جنہیں دین ہو جاتا ہے، جیسے بخار ہو جاتا ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے، یہ بعض لوگوں کو دین ہو جاتا ہے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آخر انہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں، ایک تمہیں ہی ہے۔ وہ بار بار اٹھے اور کہے امیر المومنین مغرب، امیر المومنین مغرب، حضرت مغرب کی نماز۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھتے رہے ہیں، تم پڑھتے رہے ہو، وقت مجھے پتا ہے مغرب کا کتنا ہوتا ہے یا تمہیں پتا ہے؟ اور پھر فرمایا انظروا ھذا الکلب یعلمنا السنہ، اس کتے کو دیکھو مجھے سنت سکھاتا ہے۔ اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ حوصلہ شکنی کرنی تھی
کہ خلافت ہے، امیر المومنین ہے، کوئی عزت اور احترام ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آخر کچھ علم میں زندگی گزاری ہے، کیوں اس طرح کرتے؟ یہ ہے وعید جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کبھی بھی فقہا نے جو چیزیں مقرر کر دی ہیں اس کو نہ چھیڑے۔ فتنوں کے زمانے میں دین میں اس طرح چھیڑنا ایک نیا فتنہ پیدا کرنا، کبھی مستحب کو سنت نہ کہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی پہ بڑھاپا آ جائے تو اسے چاہیے اپنے بالوں کا رنگ بدل لے، سفید داڑھی ہے نا، اس پہ مہندی لگا لے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد اسلام کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا اسلام قبول کیا، اور ابو بکر کے والد دیکھیے یہ بڑھاپا بہت ہو گیا، آپ کا سر اور داڑھی بالکل سفید ہو گئی، اس کو غیرو، اسے تبدیل کر لیجئے۔ انہوں نے جا کے مہندی لگا لی، یہ فرض ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے مسیب کے والد سعید، اور سعید نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ ان کا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تھا، ان کا حزن، سعید بن مسیب بن حزن تھے، ایسے دادا نے شاید اسلام۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا نام تبدیل کرتا ہوں، سہل رکھتا ہوں، نرم زمین، نرم آدمی۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، باپ کا دین آپ کی وجہ سے چھوڑتا ہوں لیکن فیملی نیم آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے کہا نہ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بات نہ ماننے سے کیا کفر ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، مشورہ ہے۔ ایک جملے میں بات پوری کی ہے۔ وہاں روم نے مثنوی پڑھا کرو یار، وہاں روم نے کہا اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، جو شخص مرتبے کا خیال نہیں کرتا دین چھوڑ بیٹھتا ہے۔